تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ تو پھر علماء پر اس وقت کے لوگوں نے اعتماد کیا، لیکن جیسے ہی یہ مملکت پاکستان وجود کے اندر آتی ہے، جیسے ہی پاکستان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملتی ہے، تو پھر یہی جاگیردار آ جاتے ہیں، یہی آپ کے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، جاگیرداری کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں۔ حالانکہ آج اگر آپ دیکھیں ملک کے پاکستان کے اندر جو جاگیردار ہیں، ان کی تعداد کو بھی دیکھ لیں، مذہبی طبقے کی تعداد کو بھی دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ جو تعداد کے لحاظ سے آج طبقہ ہے پاکستان کے اندر وہ مذہبی طبقہ ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اندر تقسیم ہوئے ہیں۔ آج ہماری یہ بدبختی ہے کہ انہوں نے ہمیں آپس کے اندر لڑا کے ہمارے اوپر حکومت کی ہے، انہوں نے آپس کے اندر تفریق کروا کے ہمارے اوپر جاگیرداری کی ہے۔ وہ جاگیردار جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، وہ جاگیردار جن کو کلمہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا، وہ جاگیردار جو خاتم النبیین کلم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، وہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، ہمارے وڈیرے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے، اس کو بدبختی کہنی چاہیے کہ ایسے حکمران جن کو قرآن کا پتہ نہیں، کلمے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، وہ ہمارے حکمران ہوں، ہم ان کے ماتحت ہوں، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ ہو، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہماری ماؤں بہنوں